حیرت وہ کیفیت ہے جو کسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ کوئی ایسا عمل دیکھے یا سنے جو اس کے خیال میں ناممکن ہو، جیسے کہ آپ نے جادوگروں کو خالی ٹوپی سے کبوتر نکالتے دیکھا ہوگا اور حیران رہ گئے ہوں گے، اور جادوگر سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اور کچھ نے تو بڑے ہو کر جادوگر بننے کا ارادہ بھی کر لیا ہوگا۔ لیکن آپ میں سے بہت سوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جادوگر اصل میں شعبدہ باز ہوتا ہے۔ وہ سچ مچ کا کبوتر پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ صرف ہاتھ کی صفائی سے آپ کی نظر کو دھوکہ دیتا ہے، اور اگر اس کرتب کو انجام دینے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کبھی بھی حیران نہیں ہوں گے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، یعنی ہمارا ذہن سوچتا ہی اس طرح ہے کہ ہم حیران کرنے والوں سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ اس لیے بہت قدیم زمانے سے ہی لوگ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں حیرت میں مبتلا کرنے کا طریقہ اختیار کرتے آئے ہیں۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو عام طور پر یہ لوگ ان سے کسی ایسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ انہیں اللہ نے ہی بھیجا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آج تک کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر بھی اکثر اللہ پاک اپنے نبیوں کو ایسی نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں جو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیں، اور اس جیسا کام اس دور میں پوری دنیا میں کوئی نہ کر سکتا ہو۔ ایسی نشانی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے نبی کو کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں تو عام طور پر وہ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور مقبول شعبے سے متعلق ہوتا ہے، تاکہ لوگ اسے پوری دلچسپی سے دیکھیں اور اس کے کمال سے ایسی حیرت میں پڑ جائیں جو اس زمانے کے اس شعبے کے بڑے سے بڑے ماہر کے لیے بھی ناممکن ہو، بلکہ وہ خود بھی اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ہم آپ کو 3 مثالیں دیتے ہیں۔ پہلا، جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تو اس زمانے میں جادو کے علم کی بہت شہرت تھی، اور فرعون کے ملک یعنی مصر میں بہت بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کے سانپ بن جانے کا ایسا زبردست معجزہ عطا فرمایا کہ جب ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو وہ بھی اسے دیکھ کر ایسے حیران ہوئے کہ فوراً سجدے میں گر کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا تو اس زمانے میں طب کا شعبہ سب سے کمال کا سمجھا جاتا تھا۔ اس علاقے میں بہت بڑے بڑے طبیب موجود تھے جو بہت سی بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے، لیکن اندھے کو بینائی دینا، کوڑ کے مریض کو تندرست کر دینا ابھی ان کے بس میں نہ تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے زبردست معجزے عطا فرمائے کہ وہ پیدائشی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگتا، کوڑ کے مریض کے کوئی قریب بھی نہ جاتا تھا کہ کہیں اسے بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ آپ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل بھلا چنگا ہو جاتا۔ اور سب سے بڑا اور حیرت انگیز معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے پر ہاتھ رکھ کر کہتے، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ یہ دیکھ کر تو لوگوں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ اب آتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب آپ عربوں میں رسول بنا کر بھیجے گئے تو اس زمانے میں لوگوں کا سب سے زیادہ ناز اپنی زبان یعنی عربی پر تھا۔ وہ ایسے زبردست قصے سناتے اور ایسی زبردست شاعری کرتے جو دوسری کسی زبان میں ممکن ہی نہ ہوتی۔ اس لیے وہ غیر عربوں کو عجمی کہتے، جس کا مطلب ہے گونگا، یعنی وہ انہیں اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کا سب سے حیران کن معجزہ قرآن کی صورت میں دیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا اپنا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، اس لیے جب عربوں نے اس کو سنا تو وہ اس قدر حیران ہوئے کہ ان سے اس جیسا ایک جملہ بھی نہ بن سکا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں انہیں چیلنج دیا تھا
کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا تو چلو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ، چاہے ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ آج بھی پوری دنیا حیران ہے کہ 1400 سالوں میں ایک شخص بھی اس چیلنج میں کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، برے لوگ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں حیران کن طریقے استعمال کرتے ہیں، اور سب سے برا شخص اس دنیا میں آئے گا، اس کے پاس سب سے زیادہ حیرت انگیز طریقے ہوں گے۔ اس کا نام ہے دجال، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکے گا، پرانے فوت شدہ لوگوں کو دوبارہ سے بلا سکے گا، جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا فصلیں تباہ کر دے گا، اور جہاں چاہے گا اگا دے گا۔ بہت سے لوگ اتنے حیران ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے یہ سارے کام تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اور وہ اسے خدا مان لیں گے۔ لیکن اللہ کے سارے انبیاء نے اپنے ساتھیوں کو اسی بات سے ڈرایا ہے کہ جب وہ آئے تو اسے خدا نہ سمجھ لیں، وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا امتحان ہوگا۔ جو حیران ہو کر اس کے جال میں پھنس گیا اور اسے خدا مان لیا، وہ اللہ کے امتحان میں فیل، اور جس نے اس کانے کے ماتھے پر لکھا کافر پڑھ لیا اور اس کے کرتبوں سے حیران نہ ہوا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا، وہ پاس ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آپ دین اور دنیا کا علم حاصل کریں اور کائنات پر غور کریں تو آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی خوبصورتی پر حیران رہ جائیں گے، اور یہ حیرت آپ کو اللہ سے قریب کر دے گی، اور پھر اللہ کے دشمنوں کی چالاکیاں آپ کو حیران و پریشان نہیں کر پائیں گی۔